معزز سامعین و ناظرین، لیکر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے ذریعے سے کیے جانے والے کچھ عمل اور وظیفے بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، جسے ہم الحمدللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورہ کا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو، شروعات ہو، اس طرح اس کی حیثیت قرآن پاک کے شروعات میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ام القرآن ایک نام ہے۔ ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سب علوم قرآن جمع ہے۔ اس کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس میں سوال کرنا سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں 7 آیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے اس سورہ کو کنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کافیہ شافیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور الحمد کے نام سے بھی اس سورہ کو جانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خدا کی حمد بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کا یہ سورہ، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ سورت بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی بعض آیتوں کو باعتبار نزول سبقت حاصل ہے، یعنی وہ تو پہلے نازل ہوئی ہے، مگر سب سے پہلی جو سورت مکمل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا ایک اجمال ہے۔ اس کے علاوہ عالم تصور اور حالت دعا میں ان کا خدا سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس میں عبرت انگیز، لطیف، پیرایا اور معنی خیز الفاظ اختیار کیے گئے ہیں۔ روحانی محویت میں سب سے پہلے حمد و ثنا کے الفاظ ہی زبان پر آتے ہیں، اور یہ حمد و ثنا خلوص دل کے ساتھ ہو تو خدا کی مرضی سے ہم دوش ہو کر سکون و سلامتی پیدا کرتی اور برائی اور سرکشی کو دور کرتی ہے۔ جب چشم بصیرت کے سامنے صفات خداوندی کا تصور آنے لگتا ہے تو پرستش اور محبت کے جذبات سے دل لبریز اور تمنائے ہدایت سے معمور ہو جاتا ہے۔ ان کیفیات کے پیدا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کی جائے تو اس کی تعلیمات سے حقیقی طور پر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت نماز کی ہر رکعت میں ضم سورہ سے قبل سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا ہماری حمد و ثنا کا محتاج نہیں، کیونکہ اس کی ذات اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ درخواست کرنے کی بھی اس کے آگے بندہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو خود بندوں سے زیادہ جانتا ہے، اور بلا مانگے اس کا فضل و احسان نیک اور بد سب کو یکساں جاری ہے۔ دعا سے ہماری ہی روحانی تربیت اور اطمینان اور سکون قلب مقصود ہے۔ اس لیے اس سورہ میں ہم کو صحیح طریقہ سے خدا کے حضور میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور قرآن پاک کی ابتدا میں اس سورہ کو رکھ کر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ زینت کا ذریعہ ایسے کہ راہ حق کی جستجو میں طالب حق رہنمائی کا جویا ہے۔ اس وقت قرآن پاک ان کے حق میں سرچشمہ و ہدایت و اصلاح ہو سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس ضابطۂ حیات پر ڈھال سکتا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم بے شمار فضائل حاصل کر سکتے ہیں، بے شمار برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس سورہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کریم نے اس سورہ کے ذریعے سے ہمیں اتنے سارے فائدے حاصل کرنے کا موقع دیا ہے جسے ہم آج تک نہیں جانتے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ بھی اس سورہ کے متعلق جان پائیں، اور اس سے آپ عمل اور وظیفہ کر کے بے شمار فائدے حاصل کر پائیں۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے آپ کسی بھی بیماری اور کسی بھی آفت و بلیات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کسی بھی بیماری سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک گلاس پانی لیں، اور اس ایک گلاس پانی میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کو میں اخیر میں تلاوت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور جتنے بھی عمل اور وظیفے بتائے جائیں گے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور اخیر میں آمین بھی کہیں۔ ہر مرتبہ اس طرح سے آپ کو کرنی ہے۔ تو اس عمل میں 3 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اس ایک گلاس پانی میں پھونک دیں، دم کر دیں، اور وہ ایک گلاس پانی جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس کو پلائیں۔ اسی طریقے پر 11 دنوں تک یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی بیمار جلد سے جلد شفا حاصل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اس پر نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالی دوسرے بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے آپ حاجت اور مقصد کے لیے کون سا وظیفہ اور کس طرح کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی حاجت اور مقصد کے لیے آپ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کر لیں اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔
बैठने के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ने के बाद 27 मरतबा 27 टाइम सूरह फातिहा को पढ़ें, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के सूरह को पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़ने के बाद मुख्तसर सी छोटी सी दुआ करें और फिर अपने काम में लग जाएं। ये एक दिन का वजीफा और अमल हो गया। इसी तरीके पर 41 दिनों तक 41 डेज तक ये अमल आपको करना है, ये वजीफा आपको करना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी हाजतें होंगी, मकसदें होंगी, मुरादें होंगी, अल्लाह तबारक व ताला पूरी फरमाएगा और बेहिसाब बरकतें और रहमतें आपके ऊपर नाजिल फरमाएगा। अब हम बताते हैं कि घर में बरकत और कमाई में बरकत के लिए भी आप सूरह फातिहा का वजीफा कर सकते हैं। वजीफा आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले आप वजू करके किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने जहन में घर में बरकत और कमाई में बरकत की नियत कर लें और उसके बाद 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। जो भी दरूद शरीफ आपको बेहतर याद हो पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आखिर में फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये एक दिन का अमल और वजीफा हो गया। इस तरह से आप 21 दिनों तक 21 डेज तक ये अमल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने के बाद आपके घर में बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके कमाई में भी बेहिसाब बरकतें नाजिल फरमाएगा। अब हम बताते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और काम में आपका दिल नहीं लगता या मेहनत करने का मन नहीं करता, तो ऐसी सूरत में सुबह के वक्त जब आप काम में जाने वाले होते हैं उससे पहले 17 मरतबा 17 टाइम 17 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें और 1 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ें। पढ़ने के बाद अपने ऊपर फूंक लें, दम कर लें, उसके बाद अपने काम में चले जाएं और इस तरीके से हर दिन आप डेली करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत ऐसी है कि आपका दिल आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में लगने लगेगा, मेहनत करने का मन करेगा और फिर आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार होंगे। अब हम बताते हैं कि किसी को नजर बद लग गई है या बच्चों को नजर बद लग गई है, तो ऐसी सूरत में आप ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं जो अभी बताया जा रहा है। सबसे पहले तो 1 गिलास में पानी ले लें। लेने के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और उस पर फूंक दें, दम कर दें। दम करने के बाद वो पानी जिसको नजर लगी है उसके ऊपर छिड़क दें और थोड़ा सा पानी लेकर उसके चेहरे पर मल दें। इस तरीके पर कुछ दिनों तक, कम से कम 7 दिनों तक ये अमल, ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह ताला नजरें बद दूर होंगी और जिस तरह की भी आफतें और बलाएं आने वाली होंगी वो भी दूर होंगी। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल करम फरमाएगा। तो ये थी कुछ सूरह फातिहा की फजीलतें और सूरह फातिहा के जरिए से किए जाने वाले आमाल। इन चीजों पर जरूर से जरूर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। अब सूरह फातिहा की तिलावत भी समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हमारा वीडियो पूरा देखा होगा। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।